السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، اس کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا، پتا پتا پیدا کرنے والا، ایک ایک قطرہ پیدا کرنے والا، ایک ایک کنکر پہاڑ کی بنانے والا۔ دنیا کی بعض چیزیں دیکھ کر لوگ بعض غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر، کوئی ہنرمند 4 فٹ کی چھت بنا دے اور اس کے نیچے کوئی تھمبا، کوئی ستون نہ دے، لوگ تعجب مانیں گے، دیکھنے جائیں گے، اخباروں میں شور مچے گا، ریڈیو اور ٹی وی پہ ہنگامہ ہوگا۔ فلانے ملک کا اتنا عظیم انجینئر ہے، اس نے 4 فٹ کی چھت بنائی، نیچے سہارا کوئی نہیں اور وہ کھڑی ہے، دنیا دیکھنے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کارروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی۔ جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی۔ ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ اللہ اللہ، میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی، میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے۔ درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے؟ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں،
کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں. بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پروٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے. اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک. اے میرے بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں. اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی. قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے. میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں. قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا. مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں. رب انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے. چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا و اناثا. جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائیں. قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی. اتنا شرک ہے، اتنی بدعات ہے کہ حد ہو گئی. جو منع کرے اسی کو خشک وعد کرتے ہیں. جی کیا ہے خشکی؟ خشک یہ خشک لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا. وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی. کہتے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک.
माफी बतनी मुहर्ररा, मौला जो कुछ मेरे पेट में है तेरी नजर कर दूंगी, मैं अपना दावा ना जताऊंगी, तेरी बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी, झाड़ू दिया करेगा, हिफाजत किया करेगा, बच्चा मेरा मस्जिद की सफाई करेगा, कब्र में मेरे काम आएगा। उसका ख्याल भी देखो, बैतुल मुकद्दस में वक़्फ़ कर दूंगी, कमाई का मुतालबा ना करूंगी, कमाई मैं मां होकर नहीं मांगूंगी, तेरे घर के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, बैतुल मुकद्दस में झाड़ू दिया करे, सफाई किया करे, हर वक्त मस्जिद का ख्याल किया करे। और आज मेरा तेरा ख्याल ये है, पहले ही रात को मियां बीबी मशवरा करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह लड़का देगा, उसको पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाएंगे ताकि अंग्रेजी अच्छी जान जाए, फिर फलां अफसर बनाएंगे, फिर वो रिश्वत का खून लेकर आया करेगा, फिर हम वो पी पी कर मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें कफन भी रिश्वत का मिलेगा। वो नजर मान रही है मस्जिद के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने के लिए। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को तौफीक नहीं, वे खादिम रख छोड़ते हैं, मुलाजिम सफाई किया कर, सफे बिछाया कर। तुम्हें क्या मालूम है इस खादिम को भी इस सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि वो तनख्वाह लेकर करता है, नीयत उसकी भी ये नहीं है कि अल्लाह अजर देगा। हदीस की किताबों में आता है क़यामत में ऐन उस घबराहट के वक्त में आवाज आएगी, मेरे पड़ोसी कहां गए। ऐन घबराहट के वक्त में नफ्सी नफ्सी होगी, परेशानी होगी, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगेगी, मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी कहां चले गए। अर्ज किया जाएगा इलाहुल आलमीन, आप तो वहदहू ला शरीक हैं, बेमिसल बेमिसाल हैं, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। फरमाया मेरी मस्जिदों में सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। कोई बादशाह कारदिली, कोई डीसी कारदिली, कोई एसपी कारदिली, कोई वजीर कारदिली, कोई मिंबर कारदिली, अल्लाह कहता है मस्जिद में खिदमत गुजार करने वाला वो मेरे दरबार कारदिली, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। और एक हदीस शरीफ में यहां तक आता है कि मस्जिदों का खिदमत गुजार जो है, जानी और माली करने वाला, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अल्लाह पाक छुट्टी फरमा देंगे कि मस्जिदों के खिदमत गुजार कहाँ हैं। मखलूक इकट्ठी हो जाएगी, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। एक हदीस में आता है अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम मेरे दरबार के खिदमत गुजार हो, तुमसे हिसाब लेते हुए मुझे शर्म आती है, तुमसे हिसाब किताब करते हुए मुझे शर्म आती है, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है कि उस वक्त बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हाजी रोवेंगे, ले भाई हम तो देखते ही रहते थे कि ये हर वक्त ये झाड़ू देता रहता है, और कोई काम नहीं, मस्जिद की झाड़ू देने लग गया, और कोई काम नहीं रहा, सफे बिछाने लग गए, हम तो जलील समझते थे, हकीर समझते थे, और आज हिसाब किताब भी ना हुआ। उस वक्त पेशेमानी से कुछ नहीं बनेगा, रोने धोने से कुछ भी नहीं बनेगा। एक जगह आता है कि लोग अफसोस करेंगे क़यामत में, और अफसोस करके इतने अपने हाथों की हथेलियों को मलेंगे कि हथेलियों की खाल उतर जाएगी, खाल उतर जाएगी अफसोस के हाथ मलते मलते। लो भाई ये मेरा पड़ोसी, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, यूं ही पागल सा फिरा करता था, आज अरश के साये में बैठा है। इतना घबराहट का दिन जब बड़े बड़े परेशान है, ये गलियों में यूं ही फिरता था, अरश के साये में बैठा है, खा पी रहा
کیا مزے اڑا رہا ہے؟ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا. اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا. کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے. فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا. اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے. ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دیا ہمارے پروردگار. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا. اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بد نصیبی نے مارا. قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں. تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا. آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے. میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا، کتنے ہی تیرے گناہ ہوں، کتنی تیری سیاکاری ہو، کتنی تیری بدعمالی ہو، 2 رکعت پڑھ کے میرے سامنے جھولی پھیلا کر 2 آنسو تو بہا کے دیکھتا. ان 2 آنسوؤں میں تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا. 2 آنسوؤں کے پانی میں جو سمندروں میں نہ بہتے، دریاؤں میں نہ بہتے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرا رونے والا منہ دیکھ کر تیرے اوپر کرم کر دیتا. تیرے منہ بنانے کی دیر تھی، 2 آنسو بہانے کی دیر تھی، سارے گناہ تیرے میں معاف کر دیتا. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نظر مان رہی ہے اور کہتی ہے فتقب ما فی بطنی محررا. یا اللہ، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس پہ دعویٰ ہی نہیں رکھنے کی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، محررہ آزاد کر دوں گی. فتقبل منی. اللہ 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 اللہ. والدہ مریم کو کتنا فکر ہے کہ میں ساری عمر سجدے کرتی رہوں، اگر منظور نہ کرے تو بے نیاز ہے، منظور نہ کرے بے نیاز ہے. فکر ہے اسے قبولیت کا. کہتی ہے فتقبل منی، میرے مولا فرما، تیری رحیمی کا صدقہ مانگتی ہوں، قبول فرما. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو جو سننے والا بھی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں تو سنتا بھی ہے، میرے دل کے حال کو جاننے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں.
حدیث شریف میں آتا ہے چیونٹی کیڑی پہاڑوں میں چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ پہاڑوں میں چلنے والی کیڑی مکوڑے اور پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں، اور ایک ایک کیڑی مکوڑے کی کروڑا مخلوق کی روزانہ خبرگیری کرتا ہوں، کون بھوکا ہے، کس نے کھا لیا ہے۔ دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، فضا میں ہزارہ لکھوں کا مخلوق ہے، سب کو کھلاتا ہوں، سب کو پلاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر اللہ کی مانی، اور پھر عرض کر رہی ہے رو رو کہ فتقبل منی، اور میرے مولا قبول بھی فرما۔ میں کہتی رہوں تو قبول نہ کرے، میں تیرا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ ایک طرف اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور ایک طرف بنوائی ہوئی لوگوں کی بکواس ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان قوم میں بکواس پہ اعتبار کر رہی ہے، قرآن پہ اعتبار نہیں کرتی، اللہ کی کتاب پہ اعتبار نہیں کرتی۔ جس درخت کے نیچے جناب محمد کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موت کی بیعت لی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کے، وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے جتنے بھی بیعت کرنے والے ہیں 1400 صحابہ کرام کی جماعت، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری جماعت سے راضی ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، پیری مریدی دیکھو، مرید صحابہ کرام ہے، پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، خدائی کی قسم، شان جلالی کی قسم، الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، جن لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور آگے بڑھ کر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی ہے، تم نے بظاہر میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے ہاتھ میں تم نے بیعت کر لی، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب مسلمانوں کو تو چاہیے نا ایسا ٹھکانہ، وہ 1400 صحابہ کرام تو جنتی بن گئے، اس درخت کی نا لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، وہیں آ کر سجدے، وہیں آ کر نظر نیازیں، اور کہنے لگے سبحان اللہ یہ وہ درخت کہتی جس کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ میں، تو ایسے درخت کی تو پوجا کرنی تھی۔ جناب فاروق اعظم سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے،
اتنا بابرکت درخت ہے، فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا، شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے۔ قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو۔ اعلان ہوتا ہے کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے۔ اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے۔ اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو، میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے۔ لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما۔ اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہیں رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ۔ آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کی تھی میں تو نہیں کی تھی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا۔ اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں۔ کیا ہماری مثال بھی ایک مولوی صاحب نے سنایا، بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ، بڈھی شودی دا ککڑ گم تھی گیا تو گولے بدی گلیاں وچ، آکھے یا اللہ سائیاں میرا ککڑ لب ونجے گھٹا دے ساں تیرے نا تے، میرا ککڑ لب ونجے گھٹا دے ساں تیرے نا تے۔ وہ کہیں بال آکھیا ڈاڈی کیا دی پئی ہیں، ککڑ دا 20 روپے دا، گھٹا 500 روپے دا، کیا کریں گی؟ ککڑ لب کے گھٹا دے سے ایویں ہاتھ ہلا کے آکھن لگی، آکھے چپ کرو، ایک واری لب ونجے دینا کون ہے؟ لبے تو صحیح دو نفلی چا پڑ سا۔ آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے، دلوں میں جھانکو، نظر مارو، اپنے گریبانے میں منہ جھانک کر دیکھو، ہم سارے ایسے ہیں۔ مصیبت آتی ہے، قرآن کہتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔
आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन हरीस, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देना मैं। और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़ के बनने दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पढ़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दिए, मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है। खबरदार, तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया। और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे। मुंह से कह दे ए अल्लाह ये तेरी नजर है, इसकी जुर्रियत भी तेरी नजर है। सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई और होता तो मुकर जाता, भी बच्ची क्या करेगी, लड़की का मस्जिद में क्या काम है। वो आजकल का दौर तो था नहीं। यहाँ आखिरी जुमे को एक साहब ने मेरे से बात की, मैं अब तक अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। कहने लगा जी औरतों का मस्जिद में इत्काफ बैठना जायज नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने किताब में देखा था हुजूर के जमाने में औरतें बैठती थी। मैंने कहा तू बिठा के देख, फिर मौलवियों का इत्काफ भी और नमाज भी सारी का बेड़ा कर। मस्जिद इसने रात दिन मस्जिद में रहना, फिर इत्काफ कहाँ रहेंगे लोगों के।
حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا. فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی. اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا. اللہ اب ہم کیا کہیں، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پلے کیا رہ گیا. پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے. اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے. مریم علیہ السلام کی والدہ کو فکر لگا ہوا ہے یہ تو لڑکی ہے، میں اب کیا کروں. فرمایا اللہ کہتے ہیں جو تو نے رو رو کے مانگی تھی نا فتقبل منی فتقبل منی، میں نے یہ قبول کر رکھی ہے، تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے. میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی ماننی قبول نہ کرو. حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا. میرے تیرے جیسا حسین 100 بہانے بنا کر کے ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتنا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کر سی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی. مقصد تو یہی تھا نا اللہ اللہ کرنا. 100 بہانے نکالتے. سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی. ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی. آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن عائشہ ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے. پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں. اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی. لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے. میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے. زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے بھی کھاتے کہاں سے ہے. زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم میں، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا
یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے میرا تیرا ساری امت کا، ہماری آل اولاد کا عقیدہ درست فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ایک بات یہ ہے، رمضان کے بعد عجیب بات یہ ہو رہی ہے، آپ لوگ دیر سے آتے ہیں، آپ اگر اکثر چھٹی کر لیتے ہیں، اگر میں چھٹی کرنے لگ گیا پھر تم ہی بات کرو گے، بس جی قاری نہیں بڑا لالچی ہو گیا، اب تو جمعہ بھی نہیں آتا، تم تو مفتی ہو نا، سکینت میں فتوا دیتے ہو، میں ہزاروں میل سے بھی بھاگ کر آتا ہوں اور آپ لوگ آہستہ ہیں، چلے جائیں گے جی ابھی تو بڑی دیر ہے، چلے جائیں گے۔ اور یہ قرب و جوار کے تو ابھی خطبے کی اذان ہوگی، اب تشریف لاؤیں گے، تو ایسا نہ کرو۔ قرآن سننے ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے، قرآن سننے کے لیے ذرا وقتی آیا کرو، اس قرآن کی برکت سے میری تیری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت پہ فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔